پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ، مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں، آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، 15.5 سال۔ پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار۔ کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے، یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟